جناب اسپیکر، کل کی باتیں آپ کی مجھے بہت بری لگی، یہ آپ کا کام نہیں تھا۔ میں کیوں گڑبڑ کر رہے ہیں، کیوں اس ملک کو خرابی کی طرف لے جا رہے ہیں؟ ان باتوں پر برا مانتے ہیں۔ پھر محترم عمران خان کی پارٹی میں تھے آپ، عمران خان کے ساتھ بچپن کے دوست تھے، کالج کے وہ تھے، آپ نے اس پارٹی کی اس میں الیکشن لڑا، پھر آپ نے داغ مفارقت دیتے ہوئے عمران خان کو اس پارٹی میں آپ شامل ہو گئے۔ آپ کا یہ رویہ مثال غلط ہے، آپ کا یہ رویہ خطرناک ہے۔ رچ کو لڑاتے تھے کتوں کے ساتھ۔ میں آج اس لیے بولا، کل آپ کی باتیں ساری پاکستان نے سنی، تھوڑی سی مہربانی کریں، جو میں نے کچھ کہا ہے مہربانی کریں، ہمیں نہ چھیڑیں۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نہ چھیڑ ملنگانو، ہمیں نہ چھیڑیں، ہمیں نہ چھیڑیں، بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ God bless you۔ نہیں، واک آؤٹ نہیں ہوگا، آپ کی باتیں سنیں گے، آپ کو مبارکباد دیں گے۔ بیٹھے بیٹھے بیٹھے، نہیں کوئی واک آؤٹ نہیں ہے، کوئی واک آؤٹ نہیں ہے جی، میں دیتا ہوں آپ کو۔ کوئی واک آؤٹ نہیں ہے شاہ جی، مہربانی نہیں کریں گے جی، کوئی واک آؤٹ نہیں ہے۔ میں دیتا ہوں آپ کو، دیتا ہوں۔ بیٹھو بابا، پھر زیادہ۔ جناب اسپیکر، معافی چاہتا ہوں، کل یہاں کچھ باتیں ہوئیں جب ہم باہر جا رہے تھے۔ آپ اسپیکر ہیں، یو آر کسٹوڈنٹ آف ہاؤس، ہماری باتوں کا جواب آپ نے نہیں دینا ہوتا۔ آپ نے جس انداز میں، جس طرح اسٹریٹ فائٹرز پیچھے سے آوازیں کستے ہیں، جس انداز میں آپ نے باتیں کی جناب اسپیکر، میں ان پہ اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی آیت ہے، شاید سورہ المائدہ میں ہے، کہ اگر کوئی منافق آپ تک کوئی اطلاع لے آئے، اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ پیغمبر کو ڈائریکشن ہے، اس کی تحقیقات کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ آپ بے گناہ لوگوں کو اس میں وہ کر دیں۔ جناب اسپیکر، آپ نے کسی تقریر کا حوالہ دیا کہ میں نے کہیں تقریر کی اور میں نے اس میں پتہ نہیں کیا کیا کہا۔ جناب اسپیکر، چمن میں نے تقریر کی ہے، پشتو زبان میں ہے۔ صحیح، میں جناب اسپیکر، ہم باپ سے کہہ چکے ہیں، شہباز بھائی کل آئے تھے، ہم پھر کہتے ہیں آپ کو، قرآن کریم کی روشنی میں، آیات کی روشنی میں، قرآن کریم اپنے ان بندوں کو جو قرآن مانتے ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، ہدایت کرتا ہے، حکم دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ آپ نیکی کے کاموں میں لوگوں سے تعاون کریں، گناہ اور دشمنی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کریں۔ جناب اسپیکر، جو بھی کامی حکومت، وزیر خزانہ صاحب بیٹھے ہیں، جو بھی یہ حکومت خیر کا کام کرے گی، عوام کی بہبود کا، غریب لوگوں کی بہبود، پاکستان کی بہبود کا، ہم آپ کو بالکل مفت سپورٹ دیں گے، بالکل سپورٹ دیں گے۔ رہی مسلم لیگ کی بات، جناب اسپیکر، مسلم لیگ سے بھی آپ کا رشتہ مجھ سے بات کہا ہے، پیپلز پارٹی سے بھی آپ کا رشتہ، آپ تو محترم عمران خان کی پارٹی میں تھے، آپ عمران خان کے ساتھ بچپن کے دوست تھے، کالج کے وہ تھے، آپ نے اس پارٹی کی اس میں الیکشن لڑا، پھر آپ نے داغ مفارقت دیتے ہوئے عمران خان کو اس پارٹی میں آپ شامل ہو گئے۔ جناب اسپیکر، ہم ایسے گئے گزرے نہیں ہیں۔ جناب رہی بات افغانستان کی، جناب اسپیکر، ہمارے ہمسائے ہیں، ہمسائے نہیں بدلا کرتے، ہماری مجبوری ہے، انڈیا ہمارا ہمسایہ ہے، ہماری مجبوری، افغانستان ہمارا ہمسایہ ہے، چین ہمارا ہمسایہ ہے، ہم نے ان کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ جناب اسپیکر، اس طرح نہیں ہوگا۔ مشاہد زندہ ہے، مشاہد کو بلائیں۔ مشاہد نے کہا ہم بجٹ منا رہے تھے، فائنانس منسٹر صاحب سن لیجئے، ہم بجٹ منا رہے تھے، ہم محترم مرحوم غلام اسحاق خان کے پاس گئے ایز اے پریزیڈنٹ، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ نے افغانستان کے لیے اس بجٹ میں پیسہ رکھا ہے۔ مشاہد نے کہا کہ شاید میں نے کہا سلپ آف دی ٹنگ، کوئی زبان کی لغزش ہوگی، کہتا ہے میں نے کہا پریزیڈنٹ صاحب افغانستان، کہتا ہے ہاں،
آج کے بعد ہم افغانستان کو 5ویں صوبے کے حیثیت سے ڈیل کریں گے. جناب اگر آپ کی یہ اپروچ ہوگی, کم سے کم میں اور ہر وہ پشتون جو یہاں رہتا ہے, ہم اس میں آپ کی مخالفت کریں گے. افغانستان آزاد ملک ہے, افغانستان آزاد ملک ہے. آپ اس کو 5واں صوبہ بنائیں گے, اسٹریٹجک ڈیپتھ کریں گے. مہربانی یہ باتیں میں نے یہ نہیں کہا کہ افغانستان کے خلاف میں لشکر بناؤں گا, کوئی لشکر نہیں. ہمارا ہر کارکن پارٹی کا لشکر ہے, جمہوریت کا لشکر ہے. 58(2)B کے خلاف سارے پاکستان میں, میں نے وزیر اعظم نہیں بننا تھا, میں نے وہ نہیں بنا تھا. 58(2) کے میں گیا پاکستان کے سپریم کورٹ, 58(2)B کو میں نے چیلنج کیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی بقا اس میں ہے کہ یہاں آزاد جوڈیشری ہو, یہاں آزاد پریس ہو. ان باتوں پہ ہم سے لوگ ناراض ہوتے ہیں. جناب اسپیکر, کل کی باتیں آپ کی مجھے بہت بری لگی, یہ آپ کا کام نہیں تھا. میں کیوں گڑبڑ کر رہے ہیں, کیوں اس ملک کو خرابی کی طرف لے جا رہے ہیں؟ ان باتوں کو آپ برا مانتے ہیں. پھر بالکل بسم اللہ, جو بھی کون سا مشکل کام ہے. اگر شہباز بھائی ہوتے, میں کہوں گا ان سے ملوں گا, کہوں گا کہ شہباز بھائی اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. جو بچے جیل میں ہیں, یا پارلیمنٹ کے ریزولوشن کے ذریعے یا ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے آپ اور پریزیڈنٹ کہہ دیں کہ یار ان بچوں کو رہا کر دو, کیا نقصان ہوگا؟ چھوٹے بچے آ جائیں گے, باہر نکل آئیں گے, بچے آ جائیں گے. 70 سال کے بوڑھے کوٹ لکھپت میں بڑے 280 سال جیل. کیوں؟ ان باتوں کا اگر نہ مانتے ہیں بھائی, یہ میں کرتا رہوں گا. باقی آپ میرے کولیگ رہے ہیں, کبھی کبھی تلخیاں بھی ہوں گی, کبھی کبھی وہ بھی ہوگی. اس ملک کو چلانے کے لیے, اس ملک کو بہترین ملک بنانے کے لیے ہم سب نے مل کر آگے بڑھنا ہے. آپ بجٹ پیش کر رہے تھے, ہم میں اختلاف تھا, رائے کا اختلاف تھا. بعض کہتے تھے اس بجٹ کا بائیکاٹ ہونا چاہیے, بعض نے کہا کہ نہیں اس میں حصہ لینا چاہیے, اکثریت نے کہا حصہ لینا چاہیے. ہم آئے, ہمارے بچوں نے بڑی محنت کی, بہترین تقاریر کی, اس میں آپ نے یہ کمال کر, یہ کیسے چلے گا؟ آپ کا یہ رویہ مثال غلط ہے, آپ کا یہ رویہ خطرناک ہے. وہ ریچھ کو لڑاتے تھے کوسا صاحب, ریچھ کو لڑاتے تھے کتوں کے ساتھ. میں آج اس لیے بولا, کل آپ کی باتیں ساری پاکستان نے سنی, تھوڑی سی مہربانی کریں, جو میں نے کچھ کہا ہے مہربانی کریں, ہمیں نہ چھیڑیں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نہ چھیڑ ملنگانو, ہمیں نہ چھیڑیں, بہت نقصان اٹھاؤ گے. God bless you. جی شکریہ. یہ بہت اچھی بات آپ نے آخر میں کی.